ناظرین گرامی، دنیا کی مختصر سی زندگی کے بعد ہر انسان موت کی گھاٹی کو عبور کرتا ہوا عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسی حقیقت ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر انسان روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے جنازوں کو اٹھتا ہوا، قبروں کو بنتا ہوا اور ان میں انسانوں کو دفن ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ جاہل سے جاہل، مغرور سے مغرور، طاقتور سے طاقتور انسان بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ انسان کی عبرت کے لیے یہی چیز کافی تھی کہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی اور انسان دنیا پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف اپنا رخ موڑ دیتا۔ ناظرین گرامی، قبر یا تو باغات جنت میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے وہ قبر میں جنت کے مزے لوٹیں گے، اور جو نیک اعمال نہ کرتے رہے ہوں گے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار ہی گزار دیا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب قبر سے دوچار کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے مرنے کے بعد کچھ عجیب و غریب حرکات شروع کر دی۔ جب اللہ کے ایک نیک بندے نے اس سے ان حرکات کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر آپ تمام بھی حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ اس عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ جانتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے آ کر خبر دی کہ فلاں فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں، اب اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اس مسافر خانے کی طرف چل پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پڑا ہوا پایا۔ اس کے پیٹ پر چند کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک چادر منگوا کر اس پر ڈال دی۔ اس کے پاس اس کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت ہی عبادت گزار اور نیک انسان تھا، لیکن آج اسے کفن بھی میسر نہیں اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیج دیا اور ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے۔ اس کے بعد میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دے۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکا یک وہ مردہ اٹھ بیٹھا۔ کچی اینٹیں جو اس کے پیٹ پر موجود تھیں وہ گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟
وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہائشی تھا اور بدقسمتی سے مجھے ایسے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرات سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم اور رضی اللہ عنہم سمیت دوسرے صحابہ اکرام کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی صحبت بد کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیا کرتا اور ان سے نفرت کیا کرتا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پر مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا۔ وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی، پھر مجھ سے کہا گیا ان قریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ تو اپنے بد عقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتا دے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ میری اس حالت سے گستاخانے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ میں نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کی یہ عبرت ناک باتیں سنی۔ اتنی ہی دیر میں مزدور کفن خرید لایا۔ میں نے وہ کفن لیا اور کہا میں ایسے بد نصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گستاخ ہو۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں سے میں نے کہا اس کو اس کے ساتھیوں کے سپرد کر دو، میرے لیے اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس کے بد عقیدہ ساتھیوں نے ہی اسے غسل و کفن دیا اور چند بندوں ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان چند ایک کے علاوہ کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھے اور تمام صحابہ اکرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی خوب خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔